بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا دوسرا حصہ بیان کریں گے۔ اگر آپ نے اس قصے کا پہلا حصہ نہیں پڑھا تو میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آئیے اب ہم اس قصے کا پارٹ 2 پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے۔ آپ نے جب یہ کہا کہ میں کچھ بیمار ہوں تو ساتھ میں آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا بھی تھا۔ اس سے وہ لوگ یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے ذریعے یہ جانا ہے کہ آپ ان قریب بیمار پڑنے والے ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ آپ کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہی آپ چاہتے تھے۔ اس طرح آپ کو موقع مل گیا کہ ان جھوٹے خداؤں کی خبر لے سکے۔ ان لوگوں کے جاتے ہی آپ بت خانے میں جا گھسے اور ان سے کہنے لگے، تم کیوں نہیں کھاتے اور کیوں نہیں بولتے؟ پھر آپ جا گھسے ان میں اور داہنے ہاتھ سے انہیں ضربیں لگائیں۔ اس طرح انہیں ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالا، لیکن آپ نے سب سے بڑے بت کو نہیں توڑا، اسے اسی طرح رہنے دیا تاکہ وہ لوگ آ کر اس کی طرف متوجہ ہو۔ پھر جب قوم کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے پایا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے، یہ ناشائستہ حرکت اور یہ گستاخی ہماری دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کس نے کی ہے؟ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ سن لیے تھے کہ میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ یہ خیال آتے ہی کہنے لگے، ہم نے ابراہیم کو بتوں کو برا کہتے سنا ہے، یہ کام ضرور اس کا ہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا، تب پھر اسے یہاں لے آؤ۔ ان میں سے کچھ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ توڑ پھوڑ کی ہے؟ ان کی بات کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حرکت ان کے اس بڑے نے کی ہے۔ اگر یہ بول سکتے ہوں تو خود ان بتوں سے پوچھ لو۔ آپ کے یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھا جو صحیح ظالم کھڑا ہے؟ کلہاڑا بھی اس کے پاس موجود ہے جس سے بتوں کو توڑا گیا ہے، ظاہر ہے کام اسی کا ہے۔ اور یہ کہنے سے آپ کا مقصد بتوں کی بے بسی ثابت کرنا تھا۔ مشرکوں نے آپ کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، تو جانتا ہی ہے بت بولا نہیں کرتے۔ پھر وہ شرم کے مارے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ یہ بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر واضح کرنا چاہتے تھے کہ یہ بت جنہیں تم اپنا معبود خیال کرتے ہو، یہ تو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا، تو کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اس قدر واضح بات پر بھی وہ نہ سمجھ سکے، ان کے دلوں پر قفل لگ چکے تھے۔ بت پرستی سے باز آنے کے بجائے الٹا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ ادھر اس وقت کے بادشاہ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سب باتیں معلوم ہو گئیں۔ وہ اپنی بادشاہیت کے لیے فکر مند ہو گیا، اس لیے وہ بھی ان مشرکوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نجومی اسے پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ کر دے گا۔ وہ بہت خوفزدہ تھا، چنانچہ اس نے حکم دیا، ابراہیم کو میرے سامنے لاؤ۔ اس کے سپاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے دربار میں لے آئے۔ باقی سب نے نمرود کو سجدہ کیا۔ آپ سیدھے کھڑے رہے، اس کے سامنے سر تک نہ جھکایا۔ اس پر نمرود غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں صرف اپنے پروردگار کو سجدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا، تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر وہ بولا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح گویا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو دراصل یہ نہیں تھا، لیکن نمرود پرلے درجے کا بیوقوف تھا۔ چنانچہ آپ نے اس سے ایسا سوال کیا جس کا وہ کسی طرح بھی جواب نہ دے سکا۔ آپ نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود دنگ سے رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ نمرود کے بارے میں مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بادشاہ نمرود بن کنان بن سام تھا۔ اس کی حکومت بابل اور اس کے چاروں
اطراف پھیلی ہوئی تھی۔ بہت مغرور تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اپنی خدائی کے دعوے میں یہ اس قدر مغرور ہو چکا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکا اور بولا، اگر آسمان میں کوئی خدا ہے تو میں اسے ختم کیے دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ، اللہ کی شان کہ وہ تیر اوپر سے خون آلود ہو کر زمین پر گرا۔ بس پھر کیا تھا، وہ خوشی سے پاگل ہو گیا اور بے خود کہنے لگا، دیکھا میں نے آسمان کے خدا کو ایک ہی تیر سے ہلاک کر دیا۔ ادھر قوم بھی اپنے بتوں کی وجہ سے غصے میں تھی، اب انہیں نمرود کا بھی ساتھ مل گیا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو، اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو، کچھ کرنا ہے تو یہ کرو۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ شیطان نے دیا تھا، اور وہ یہ مشورہ دینے کے لیے ایک بوڑھے شخص کے بیس میں آیا تھا۔ اب ان لوگوں نے آگ جلانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ سارے شہر کے لوگ ایک ماہ تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، پھر ان لکڑیوں میں آگ لگا کر اس میں دھونکتے رہے، آگ کو بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ اب ان کے سامنے یہ سوال تھا کہ آگ کو آگ میں ڈالیں کیسے؟ آگ کے پاس جانا تو کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تب ایک بار پھر شیطان نے آ کر انہیں مشورہ دیا، اسے منجنیق میں رکھ کر آگ میں گرا دو۔ منجنیق پتھر پھینکنے کی ایک مشین ہوتی ہے، اس کے ذریعے قلعوں پر پتھر برسائے جاتی ہیں، اس طرح قلعوں کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب ان لوگوں نے آگ کو منجنیق پر بٹھایا، جب اس کے ذریعے آگ کو آگ میں گرایا جانے لگا تو تمام فرشتے پکار اٹھے، یا رب، آپ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کی مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے مجھے میرا اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے جواب دیا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، جس ذات کے لیے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے وہ علیم و خبیر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جو کچھ میرے لیے تجویز فرمائے میں اس پر راضی ہوں۔ اور آخر کار کافروں نے آپ کو اس عظیم دہتی آگ میں پھینک دیا، اور اپنے خیال میں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو پاک ہوا۔ دوسری طرف قدرت ان پر ہنس رہی تھی۔ ادھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے حق میں سلامتی والی ہو جا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز تک رہے۔ فرماتے ہیں، مجھے زندگی میں ایسی راحت کبھی نہیں ملی جیسی ان 7 دنوں میں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اگر باری تعالیٰ یہ نہ فرماتے تو آگ اس حد تک ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ٹھنڈوں کو برداشت نہ کر پاتے۔ چنانچہ آگ ایسی معقول ٹھنڈی ہوئی کہ آپ کے جسم و جاں کو خوشگوار معلوم ہوا۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے یہ الفاظ کہے، اے اللہ، بلا شبہ تو آسمان میں واحد ہے اور میں زمین میں تیرا اکیلا عبادت گزار ہوں۔ شیطان کی تدبیریں دھری کی دھری رہ گئی، کافر ناکام ہو گئے۔ وہ لوگ تو خیر آپ کے دشمن تھے ہی، چھپکلی نے بھی دشمنی دکھائی، باقی جانور تو آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور چھپکلی پھونکے مار رہی تھی۔ چھپکلی آج بھی انسانوں کے لیے مضر ہے، یہ نمک پر پیشاب کرتی ہے، اگر انسان وہ نمک کھائے تو جسم پر کوڑ کا خطرہ ہے۔ بادشاہ نمرود کی بیٹی رائزہ اپنے محل پر کھڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منظر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ آپ اس آگ میں بڑے مزے سے بیٹھے ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ لڑکی نے بلند آواز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ اتنی آگ پر اثر نہیں کر رہی؟ آپ نے جواب دیا، یہ ایمان کی برکت ہے۔ وہ کہنے لگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اس آگ میں کود جاؤں؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتے ہوئے کود جاؤ۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے آگ میں کود گئی، آگ نے اس کا بال بھی نہ جلایا۔ یہ ہے ایمان کی برکت۔ نمرود کو پتہ چلا تو اسے بہت برا کہا، اس پر خوب بگڑا، سختیاں کی، مگر وہ پہاڑ کی مضبوطی کی طرح اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 7 روز رہے، پھر آپ باہر نکل آئے۔ آپ کے زندہ معجزے کو دیکھ کر آپ کے بھائی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ کی چچا زاد بہن سارہ بھی آپ پر ایمان لے آئی۔ آپ کا ان سے نکاح ہو گیا۔ نمرود اور اس کی قوم سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بانجے
حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود پر اللہ کا عذاب مچھر کی صورت میں آیا۔ ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے دماغ پر پہنچ گیا۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے سر پر جوتے لگواتا اور سر کو دیواروں سے ٹکراتا ہوا مر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام جنہیں بعد میں نبوت ملی، اور حضرت سارہ کے ساتھ تبلیغ کرتے ہوئے مصر تک پہنچ گئے۔ حضرت سارہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، ان کا حسن بے مثال تھا۔ جلد ہی ان کے حسن کی شہرت پھیل گئی۔ اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ اس زمانے کے فرعون کا نام سنان بن الوان تھا۔ یہ بہت فاسق، فاجر اور ہوس پرست تھا، خوبصورت عورتوں کا دیوانہ تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے حسن کی شہرت اس تک پہنچ گئی، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس حسین عورت کو پکڑ لاؤ۔ اس کے سپاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ ان کے ارادے کو بانپ کر آپ نے دعا کی، اے پروردگار، غریب اور بے کس بندوں کی آبرو کا تو ہی محافظ ہے، میری بیوی کی عزت اور آبرو تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ سپاہی آپ دونوں کو پکڑ کر لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور حضرت سارہ کو فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے بری نیت سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا، اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اب تو وہ بہت گھبرایا، اپنے کیے پر شرمندہ ہوا، اور اس نے خیال کیا کہ یہ تو کوئی ولی عورت ہے، اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے کہا، آپ مجھے معاف کر دیں، میرے لیے دعا کریں، میں برے ارادے سے باز آیا، توبہ کرتا ہوں۔ حضرت سارہ کو اس پر ترس آیا، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ جو ہی آپ نے معاف کیا، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اپنے بلے چنگے ہاتھ کو دیکھ کر اس پر شیطان سوار ہو گیا۔ اس نے خیال کیا، مجھے وہم ہو گیا تھا، میرے ہاتھ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے پھر ہاتھ بڑھایا، فوراً ہی ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ اس نے پھر معافی مانگی، آپ نے پھر معاف کر دیا، ہاتھ پھر ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر وہی خیال کیا، تیسری مرتبہ پھر ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پھر بیکار ہو گیا۔ اس نے پھر معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا، اس کا ہاتھ پھر ٹھیک ہو گیا۔ اس مرتبہ اس نے سچے دل سے معافی مانگی تھی۔ وہ جان گیا تھا یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے۔ وہ اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ آپ کو ہبہ کر دی اور کہنے لگا، یہ میری بیٹی ہے، آپ کی خدمت کرے گی۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیل سے نکلوایا، ان کا بھی بہت اکرام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر وہاں سے فلسطین کے علاقے کنعان میں آ گئے۔ اس وقت حضرت سارہ کی عمر 70 سال ہو چکی تھی اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، لہٰذا آپ نے خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں۔ اس طرح آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ کی اس وقت عمر 86 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور کہا، اے ہاجرہ، مبارک ہو، تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ اللہ کی قدرت کے پہلے ہی سال حضرت ہاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، ان کی پیشانی میں نور چمک رہا تھا۔ ان کے حسن و جمال اور پیشانی میں چمکتے نور کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بے تحاشا محبت کرنے لگے۔ ادھر حضرت سارہ کے ہاں چونکہ کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور حضرت ہاجرہ کے ہاں پہلے ہی سال بیٹا پیدا ہو گیا تھا، اس لیے حضرت سارہ کو فطرت کے مطابق حسد محسوس ہونے لگا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنے لگی، ان دونوں کو میرے پاس سے کہیں دور چھوڑاؤ تاکہ یہ مجھے نظر نہ آئے۔ حضرت سارہ کا مطالبہ آپ کے لیے بہت پریشان کن تھا۔ آپ الجھن میں مبتلا ہو گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ کی بات مان لی جائے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو اس علیحدگی کے نتیجے میں ہی تو ایک مشہور شہر آباد کرنا تھا اور لوگوں کو قیامت تک رہنے والے عجائبات دکھانے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو وہاں سے لے کر چلے۔ وہی میں مکہ کی طرف لے جانے کا اشارہ موجود تھا، چنانچہ انہیں مکہ مکرمہ لے آئے۔ وہ جگہ اس وقت ایک چٹیل میدان تھی، وہاں دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا، بس ایک درخت تھا، سبزہ نہیں تھا۔ صحرا کی مانند علاقہ یا پھر پہاڑ تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیے اس جگہ پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ ہے تو اونٹ کے قدم رک گئے۔ اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے آگے بڑھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اونٹ ایک قدم بھی نہ آگے بڑھا۔ یہ دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ منزل یہی ہے، ان دونوں کو یہیں اتارنا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے ان دونوں کو وہیں اتار دیا، کچھ کھجوریں اور پانی ان کے پاس رکھ دیا اور اونٹ پر بیٹھ کر جانے کے لیے مڑے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ پریشان ہوئی اور بولی، اے خلیل، آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پھر
پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب آپ نے کہا پھر مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ جب اتنے فاصلے پر پہنچ گئے جہاں سے وہ دونوں نظر نہیں آ رہے تھے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں بسایا ہے جہاں سبزہ نہیں، اور یہ جگہ تیرے محترم گھر کے پاس ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ قائم رکھے نماز کو سو تو لوگوں کے دلوں کی طرف مائل کر دے اور انہیں میووں سے روزی دے، شاید وہ شکر کریں۔ یہ دعا کر کے آپ وہاں سے چلے آئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، نہ وہاں کہیں پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کا ایک تھیلا رکھ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ ضرورت کے وقت تھیلے سے کھجوریں کھاتی اور مشکیزے سے پانی پیتی رہی، یہاں تک کہ پانی بالکل ختم ہو گیا۔ اب وہ پیاس کی وجہ سے پریشان ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیاس ستانے لگی۔ بچے کی وجہ سے حضرت ہاجرہ بے قرار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساتھ ہی صفا پہاڑی تھی۔ انہوں نے سوچا اس پر چڑھ کر چاروں طرف کا جائزہ لیا جائے کہ کہیں پانی ہے یا نہیں۔ صفا پہاڑی پر انہیں دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آیا، نہ کہیں پانی کے آثار نظر آئے۔ صفا پہاڑی سے اتر کر آپ وادی کے نشیب میں پہنچی تو کرتے کا کنارہ اٹھا کر اس طرف دوڑی جیسے ایک پریشان حال انسان دوڑا کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے وقت دوڑتے ہیں، یعنی اس جگہ حضرت ہاجرہ اس لیے دوڑی تھی کہ نشیب میں اتر آنے کی وجہ سے بچہ ان کی نظر سے اوجھل ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے دوڑ کر اس جگہ کو عبور کیا اور پھر مروہ پہاڑی پر جا پہنچی۔ مروہ پہاڑی سے بھی انہیں پانی نظر نہ آیا، نہ کوئی انسان نظر آیا۔ اب وہ بےتاب ہو کر پھر صفا کی طرف چلی۔ نشیب میں پہنچتے ہی آپ نے پھر دوڑ لگائی اور صفا پر پہنچی۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ اس واقعے کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حج و عمرہ کرنے کے لیے آنے والوں کو 7 چکر لگانے کا حکم دیا۔ اب جب بھی کوئی عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے تو ان دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگاتا ہے۔ آخری چکر کو جب آپ مروہ پر تھیں تو آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا۔ آپ اسے دیکھ کر بچے کے پاس آ گئی۔ فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین پر اشارہ کیا تو وہاں سے پانی نکلنے لگا۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس جگہ ایڑیاں رگڑی وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ نے جب پانی ابلتے دیکھا تو اسے دونوں ہاتھوں سے روکنے لگی اور مشکیزے میں پانی بھر لیا، لیکن پانی تو پھیلتا جا رہا تھا، وہ تو ابل رہا تھا۔ جب آپ نے پانی کو اس طرح پھیلتے دیکھا تو گھبرا کر اس سے فرمایا زمزم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ پھر یہی نام اس پانی کا مشہور ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر کہیں وہ زمزم کو رہنے دیتی اور یہ نہ کہتی کہ زمزم تو وہ آج بہتا ہوا چشمہ ہوتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ اسے ہاتھوں سے اٹھا کر مشک میں نہ بھرتی تو آج یہ بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ اب آپ نے پانی پیا، بچے کو دودھ پلایا، اور اس وقت اس فرشتے نے کہا تم اس بچے کی ہلاکت کا خوف نہ کرو، یہاں بیت اللہ ہے، یہ بچہ اور اس کے والد اس کی تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں پریشان نہیں کریں گے۔ اس طرح زمزم جاری ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ جاری و ساری ہے۔ حاجی تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لاتے ہیں اور وہاں خوب دل کھول کر پانی پیتے ہیں۔ زمزم روئے زمین پر سب سے بہتر پانی ہے۔ اس میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جو دنیا کے کسی پانی میں نہیں ہیں۔ پیاس